نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوسرے پارے کی یہ آیات مقدسہ ہیں اور یہ 5 آیات مکمل طور پر روزے سے متعلقہ ہے اور روزے کے تمام احکام کا احاطہ اور ان احکام کا خلاصہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق اقرار باللسان، زبان کا اقرار اور دل میں اس کے متعلق تصدیق رکھنے کا نام ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کا اقرار زبان سے ہو اور دل میں اس کے مطابق تصدیق ہو، اس کے بغیر کوئی بھی آدمی کا عمل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، ساری زندگی دوسروں کی مدد کرتا رہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اس کی زندگی میں نہیں ہے تو باقی کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ۔ روزہ وہ عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے، اس میں آدمی کا بدن، آدمی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا خواہشات سے روکے رکھتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نظر آنے والی ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے، یہ پوشیدہ عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو مالی عبادت ہے، اس میں آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور حج وہ عبادت ہے جس میں مالی اور جانی دونوں پہلو ہے، آدمی کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی کا مال بھی لگتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خیمہ ہو، اس کے بیچ کا ایک ستون ہو اور اس کے کناروں میں چھوٹے چھوٹے 4 ستون لگے ہوئے ہوں، یہ بیچ والا اس کی مثال کلمے اور ایمان کی سی ہے، اور چاروں اطراف میں کونوں میں جو 4 لگے ہوئے ہیں یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر بتائی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال اور تشبیہ قرار دی ہے کہ اسلام کو آپ تشبیہ دے دیں ایک عمارت کے ساتھ جس کے 5 ستون ہو، ایک درمیان میں ہو اور باقی 4 کناروں کے اندر۔ روزہ مکی زندگی میں روزہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری اور اس میں جو آیات نازل ہوئی، قرآن مقدس کی آیات آئی ہیں، ان آیات میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے۔ روزے کا تذکرہ مدنی زندگی میں ملتا ہے
اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. یہود وہاں روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوم عاشورہ کا ہم روزہ رکھتے ہیں. اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی تھی سمندر سے، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن یعنی فرعون کو تباہ کیا تھا. ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کریں. آپ نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا. اور پھر اس طرح سے روزہ پھر ایام 20 کے روزے آئے، یعنی 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں ایام 20 کے روزے، یہ روزے آئے اور ان روزوں کا بھی اہتمام اور التزام رہا. پھر اس کے بعد رمضان کے روزے، فرضیت روزوں کی آئی تو ایام 20 کے روزے نفل کر دیے گئے. یوم عاشورہ کا روزہ نفل کر دیا گیا. کوئی رکھے تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اور رمضان کے جو روزے رکھے اور روزوں کا حکم آیا، اس میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والو کا لفظ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے آپ سمجھیں کہ اللہ کا کوئی خاص پیغام آ رہا ہے. یا تو اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا یا اللہ نے کسی چیز سے روکا، لیکن کوئی خاص پیغام ہوگا اس میں. جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہ 90 پیغامات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہے ہیں. اور اس کا کورس ہم کرواتے رہتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 2 دن کے بعد حفاظ کا ہم کورس کروا رہے ہیں پیر اور منگل والے دن میں عشاء کی نماز کے بعد، کہ وہ حافظ قرآن جو رمضان میں نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اگر ان کو پورے قرآن کا خلاصہ نہیں آتا، نہیں بتا سکتے، تو کم از کم یہ 90 پیغامات تو لوگوں تک اللہ کے پہنچائیں ہی پہنچائیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والے ہیں. تو یہ 2 روزہ ایک ورکشاپ انشاءاللہ ہماری ہوگی. آپ کے جاننے والوں میں جو بھی حافظ بچے ہیں، جوان ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان سب کو آپ متوجہ کریں. پیر اور منگل کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد حفاظ کی 2 روزہ ورکشاپ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا میں عرض کر رہا ہوں خاص پیغام ہوتا ہے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کا صرف اتنا معنی نہیں اے ایمان والو، معنی یہ ہوا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے اس تعلق کو اللہ ظاہر کر رہا. جیسا کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے، یعنی میرا اور آپ کے کا جو تعلق ہے، باپ اور بیٹے ہونے کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے توسط سے میں تجھے یہ حکم دے رہا ہوں. لہذا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں میری بات کو ماننا چاہیے. میں باپ ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، بیٹا ہونے کی حیثیت سے تمہیں میری بات کی فرما برداری کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لایا ہے. یہ سب کے سب پہلو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر چھپے ہوئے. تو اللہ پاک نے ایک پیاری اور ایک پیارے انداز سے خطاب فرمایا. اور عجیب تر بات یہ کہ گزشتہ امتوں پر جب بھی اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے، تورات، انجیل، زبور، صحیفے آسمانی، کسی بھی صحیفے میں، کتابوں میں اللہ پاک نے امت کو خطاب نہیں کیا. اللہ نبی کو حکم دیتا تھا، نبی آگے امت کو سمجھاتا تھا. اور یہ اس امت کا اعزاز ہے، اللہ اس امت کو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کو اپنا رب اور اللہ کو اپنا پروردگار، الہ اور معبود ماننے والو. تو یہ اعزاز ہے. 90 جگہ پر اللہ پاک نے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب فرمایا.
کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لازم کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ معنی یہ ہے خلاصی نہیں ہے اس فریضے سے، فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلوں پر بھی۔ پہلوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے پہلوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ادا کیا، اور ادا کر کے جو روزے کا مقصد تھا اس مقصد کو انہوں نے پایا ہے۔ لہٰذا یہ نسخہ پرانا ہے، تجربہ ہوا ہے، مجرب عمل ہے کہ اس روزے کا فلسفہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک حیوانی طاقت، ایک روحانی طاقت۔ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر سے حیوانی طاقت کمزور ہو جائے اور روحانی طاقت اوپر آ جائے۔ حیوانی طاقت کون سی ہوتی ہے؟ ہر جاندار کھانے کی طلب رکھتا ہے، پینے کی طلب رکھتا ہے، جنسی تسکین کی طلب رکھتا ہے، اپنی مادہ کی طلب رکھتا ہے، رہائش کے لیے اسے کچھ سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے اسے جگہ چاہیے۔ تو ان تمام کی تمام عادات میں ایک انسان، ایک جانور برابر ہے۔ یہ اس کی بھی ضرورت، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ ضرورت کس طرح سے پوری کرتا ہے؟ یہ کسی اور طرح سے پوری کرتا ہے۔ سانپ کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے اسے بل اور اسے سوراخ چاہیے، وہ وہاں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سے حیوان اور جانور کو کوئی دوسری قسم کی جگہ چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر ایک جاندار اس خواہش میں، اس چاہت میں سب برابر شریک ہیں، کھانا پینا، سونا، آرام، جنسی تسکین، سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، یہ سب کی سب کیا کہلاتی ہیں؟ یہ حیوانی عادات کہلاتی ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ بولو بھائی، حیوانی عادات۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حیوانی عادات، ٹھیک ہے؟ جب ان حیوانی عادتوں میں اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ عادتیں جب انسان کے اندر اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ اپنی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ دیکھے، پھر یہ انسان اور وہ جانور برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دوسرے کی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی زندگی سنوارنے سے اس کو لطف آنے لگے، مزہ آنے لگے، تو پھر یہ حیوان اور وہ جانور دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اس کے اندر روحانی طاقت غالب رہے، اس میں ہمدردی رہے، اس میں ایثار رہے، اس میں دوسروں کو کھلا کر خود بھوکا رہ کر لطف آنا، مزہ آنا اس کا مزاج بن جائے۔ یہ مزاج یہ روحانی طاقت کے غلبے سے بنتا ہے۔ صحابی رسول گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں۔ کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہے، ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے۔ اچھا بچوں کو بھوکا سلا دو، پکاؤ کھانا، اور جناب رات کو ہم ایسا کریں گے، مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ہم بھی یہ تاثر دیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھائیں گے نہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اور پھر جناب چراغ ہم بجھا دیں گے۔ یہ آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس صحابی کو یوں کھانا کھلا کر اتنا لطف آ رہا، اتنا مزہ آ رہا، جو پیٹ بھر کر کھانے سے مزہ نہیں آ رہا، جو اس کو بھوکا رہ کر مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے روحانی طاقت، اس کو کہتے ہیں روحانی طاقت کا غلبہ۔ اور پھر اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، اللہ اسے دیکھ کر فخر کر رہا، فرشتوں پر رشک کر رہا، فخر کر رہا۔ دیکھتے نہیں ہو تم یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ یہ نفسانی خواہشات، یہ حیوانی خواہشات کا پجاری ہے، دیکھا اس نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، خود بھوکا رہا، بیوی کو بھوکا رکھا، اور مہمان کو اس نے کس طرح سے کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ابھی آئے نہیں کہ جبریل علیہ السلام آیت لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی حاجت ہونے کے باوجود دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ ہے روحانی طاقت اوپر ہے، یہ روحانی طاقت کا عروج ہے، یہ روحانی طاقت کا غلبہ ہے، کمال ہے۔
تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ حیوانی طاقت کو کمزور کرنا، روحانی طاقت کو اوپر لانا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو بھئی یہ مقصد ہے روزے کا، روحانی طاقت کو اوپر لانا اور نفسانی طاقت کو، حیوانی طاقت کو نیچے کرنا۔ اچھا پہچان بتا دوں، جب روحانی طاقت اوپر آ جاتی ہے پھر آپ کو نیکی اچھی لگنے لگی، مسجد میں آنے کو جی لگے گا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے میں زیادہ لطف آئے گا، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے زیادہ لطف تلاوت میں آئے گا، پھر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے میں زیادہ لطف آئے گا، کھا کر لطف نہیں آئے گا جو بھوکا رہنے میں مزہ آئے گا، پھر نماز میں وہ سکون آئے گا کہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ نشانی ہے کہ کیا ہو رہا؟ بولو، روحانی طاقت اوپر آ گئی۔ میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، دیکھو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی، بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کیا غلطی ہوئی؟ راستے میں چلتے چلتے کہیں نگاہ یوں غلط پڑ گئی، نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، پریشان مضطرب ہو کر آئے، روح تڑپ رہی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ عمل ہو گیا۔ صرف دیکھنے پر اس قدر بے قرار، اس قدر پریشان ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ جب روحانی طاقت بڑی ہوئی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کا غلبہ ہوتا ہے اور روحانی طاقت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذرہ سا گناہ آتا ہے تو اندر سے روح بے قرار ہوتی ہے، روح تڑپتی ہے، روح تڑپتی ہے۔ ایک آدمی کا جسم سن ہوا ہے، اس کو آپ نے سوئی چبھائی ہے، اسے کسی نے زخم لگایا ہے، سن ہے، اس کو کیا احساس ہے؟ آج ہماری روحیں تو سن ہوئی ہیں، جتنے گناہوں پر گناہ ڈال دیے جائیں روحوں کو کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو روزہ آیا ہے اس روح کو بیدار کرنے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری یہ روحانی طاقت اوپر آ جائے اور حیوانی اور نفسانی طاقت مغلوب ہو جائے۔ اے اللہ کتنے زمانے رکھنا پڑے گا؟ ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، 29-30۔ اچھا کوئی رخصت بھی ہے؟ ہاں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا یا مسافر ہے، مشقت ہے، فعیدۃ من ایام اخر، بعد میں قضا کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو رخصت مل گئی ہے۔ پھر وعلی الذین یطیقونہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، سفر میں رکھو گے تو ثواب کی بات ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اتنی بڑی عبادت ہے روزہ، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر تمہیں اس کا فائدہ پتہ چل جائے تم ساری زندگی روزے رکھو، ساری زندگی روزے رکھنے کی خواہش کرو۔ حضرت داؤد زندگی بھر روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن نہیں، ایک دن روزہ ایک دن نہیں۔ اللہ کیا زندگیاں تھیں ان لوگوں کی۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جانتے ہو یہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں کہاں سے، کیسے، کس وقت، کہاں قرآن اترا۔ کیا 23 سال میں اترا یا رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو بھئی رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک رات میں آیا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات میں آیا، اور پھر آسمان دنیا سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں اترا اور مکمل ہوا۔ تو یہ جب بات آئے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس میں قرآن اتارے جانے کا مقصد اور معنی کیا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور یہ بھی معنی ہے کہ جس مہینے میں نزول کا آغاز ہوا آپ علیہ السلام پر وحی کا، رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر ھدی للناس وبینات من الہدی، اس قرآن میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق کرنے کے اسلوب اور راستے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کرو۔
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو شخص رمضان کا مہینہ پائے گا اس کے ذمے لازم ہے، وہ عاقل ہو بالغ ہو، وہ روزہ رکھے گا۔ رمضان کا مہینہ پائے اس نے روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے خلاصی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے اس جگہ پر پہنچ آئے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ ایک مسکین کا فدیہ دے دیں، ایک صدقۃ الفطر دے دیں ایک روزے کی جانب سے۔ اور یہ سب کچھ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک نے بوڑھوں کے لیے رعایت رکھی ہے اور مسافر کے لیے گنجائش دی ہے، بیمار کے لیے گنجائش دی ہے۔ کیوں؟ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت کو جو دودھ پلاتی ہو بچے کو، اسے بھی رعایت دی ہے۔ اگر اسے خدشہ ہے کہ روزہ رکھوں گی اور کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تو دودھ نہیں رہے گا بھوکا ہونے کی وجہ سے، اور بچے کی جان کا نقصان ہے، متبادل انتظام بھی نہیں ہے، وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ وہ عورت جو امید سے ہے اور اسے خدشہ ہے کہ اگر نہ کھایا نہ پیا روزہ نہ رکھا تو حمل کو نقصان ہوگا، اس کو بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ کتنا پیارا اسلام ہے جس میں کتنی آسانیاں بتائی۔ اور ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں دن کو نڈھال ہو گیا، بھوک اور پیاس کی شدت ہو گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، دوا استعمال نہیں کرے گا، نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، موت آ جانے کا خدشہ ہے، جان چلی جانے کا خدشہ ہے، اسلام نے آسانی پیدا کر دی، روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو، کھا پی لو، بعد میں قضا کر لینا، بعد میں قضا کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان میں آسانیاں ہیں۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، روزوں کو مکمل کرنا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے رہنا۔ یہ اس وقت جب آپ کے روزے مکمل ہو جائیں تو وہ جو عید الفطر والے دن میں تکبیر کہتے ہیں ان تکبیرات کا حکم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کا حکم۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کے، اللہ کی تعریف کے، اللہ کی تسبیح کے کلمات۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو، یہ آسانیاں اس لیے دی ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لہذا ایک مسافر اگر سفر میں روزہ نہیں رکھتا، رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسافر ایک بیمار بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اس کی حیوانی طاقت اور اس کی نفسانی طاقت کمزور پڑی اور روحانی طاقت اوپر آئی، اسے چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، سرکش نفس جو قدم قدم پر مجھے گناہوں کی طرف لے کے جاتا تھا، اب اس کے اندر کچھ ایسی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ گناہ کی عادت ذرا ختم ہو گئی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ تو بات بنے گی بھائی، یہ محنت کریں گے، محنت کریں گے۔ اور عرب میں روزوں یہ اپنے گھوڑوں سے روزے رکھواتے تھے لوگ، گھوڑوں کو کھانے پینے سے اور اپنی مادہ سے دور رکھتے تھے، اور مشقت کا عادی کرنے کے لیے، چونکہ گھوڑا میدان جہاد میں کام آتا تھا، اونٹ سے وہ کام نہیں لے سکتے تھے جو گھوڑے سے تیز رفتار سواری ہے۔ اونٹ تو پھر صبر کرنے والا جانور ہے، 4-6-10 دن کھانے کو نہ ملے تو گزارا کر لے، پینے کو نہ ملے تو گزارا کر لے، لیکن گھوڑا ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ متکبر جانور ہے، اس میں تکبر بہت آتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے جس آدمی کا۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے کھانے پینے، اور جب دیتے تھے تو بہت تھوڑا سا دیتے تھے تاکہ یہ بھوک کا عادی ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کرتے تھے کہ اس کو اپنی مادہ سے دور رکھتے تھے، اس لیے کہ اس کو جب میدان جہاد اور جنگ میں لے کے جائیں گے، وہاں تو جنگیں ہوتی تھی، لڑائیوں کا تو عام رواج تھا، جب یہ لڑائی کے لیے میدان میں اترے گا تو یہ بار بار کھانے کا تقاضا کرے گا،
یہ بار بار مادہ سے میلاب کا تقاضا کرے گا، یہ بار بار گرمی اور حرارت اور تپش سے بھاگے گا سائے کی طرف، تو یہ لڑے گا کیسے؟ یہ مالک کو بچائے گا کیسے؟ تو اس گھوڑے کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے یہ 3 کام کرائے جاتے تھے، کھانے پینے سے اور مادہ سے دور رکھتے تھے اور دھوپ میں سے کھڑا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو صائم ہیں، جو روکے گئے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رکنا، جس کو روکا گیا ہے کھانے سے، پینے سے، مادہ سے، دھوپ میں کھڑا کیا ہے اور اس کو سدھایا گیا ہے اور اس کو سدھارا گیا ہے، تاکہ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ غور سے سنیے گا یہ بات، یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ گھوڑا اپنے مالک کا فرما بردار رہے، اپنی بھوک کی وجہ سے مالک سے بے وفائی نہ کرے، پیاس کی وجہ سے مالک سے بے وفائی نہ کرے، گرمی کی وجہ سے مالک سے بے وفائی نہ کرے، اپنی مادہ کی طلب میں یہ اپنے مالک سے بے وفائی نہ کرے۔ تو جب ایسے سدھائے ہوئے گھوڑے، ایسے گھوڑوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑے کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، فوسطن به جمعا، کہ یہ دشمن کے جم گھٹے میں گھس جاتے ہیں، اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کاش یہ گھوڑے سے سبق حاصل کر لیتا، وہ اپنے مالک کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہے، کتنا فرما بردار ہے۔ کاش یہ انسان اپنے اللہ کا اتنا فرما بردار ہوتا۔ سمجھے جی؟ تو اس طرح سے اچھا وہ گھوڑے جو سدائے ہوئے نہ ہوتے، جن کے اوپر یہ مشق نہ کرائی گئی ہوتی، وہ گھوڑے نہیں لے جاتے تھے جنگوں میں، ان کو نہیں لے جاتے تھے، وہ گھوڑے نہیں جا سکتے تھے، وہ نہیں لڑتے تھے، وہ ایک الگ قسم ہوتی تھی۔ ان کو کبھی کبھی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کر لیا، کبھی کہیں سواری پر جانا ہے، دور دراز جانا ہے تو ان کو استعمال کر لیا، لیکن جنگوں کے لیے الگ گھوڑے ہوتے تھے جن کی مشق کی کروائی ہوئی ہوتی تھی۔ تو وہ ہے صوم، لفظ صوم۔ تو یہاں بھی ہمارے بھی نفس سرکش گھوڑوں کی طرح ہے، ان سرکش گھوڑوں کو ہم نے اللہ کے احکام کا عادی بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا پیارا حکم ہے۔ پھر کیسے یہ بنیں گے اللہ کے فرما بردار؟ دعاؤں کے ذریعے سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعا کا تذکرہ کیا، روزے کے ساتھ دعا کو جوڑ کر ذکر فرمایا، میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، شرط یہ کہ فَسْيَسْتَجِيبُوا لِي، صرف مجھے ہی پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان اور اعتماد رکھیں۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ دعا قبول ہو، سحر میں دعا، افطار میں دعا۔ یہ خاص اوقات ہیں۔ اللہ جنت والے فرشتوں کو، جہنم والے فرشتوں کو، سب فرشتوں کو اللہ پاک بھیجتا ہے، جاؤ دنیا کے اندر جا کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ اعزاز ہے۔ یہ افطار کے وقت دعا کریں گے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، یہ فجر کے وقت سحر میں یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہنا جا کے۔ اور فرشتہ جب آمین کہتا ہے اے اللہ قبول فرما، آمین کا معنی اے اللہ قبول فرما، تو پھر اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ فرشتے تو گھر میں چکر لگاتے ہیں، یہاں خواتین ساری کچن میں کھڑی ہیں، مرد حضرات سارے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، دعا میں تو کوئی اللہ کا بندہ مشغول ہے نہیں، فرشتہ دیکھ کے چلا گیا۔ اب جب یہ اوپر جائے گا اللہ کے پاس، ہاں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے بتائیں گے خاتون خانہ تو کچن میں مشغول تھی اور یہ صاحب جناب فضولیات میں لگے ہوئے تھے، کوئی دعا نہیں کر رہا تھا، نہیں دعا نہیں کر رہا تھا۔ کتنی ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شام کے وقت یہ فرشتے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے،
دوسرے آئے, انہوں نے سب سے پہلے, جانے والوں نے بھی دیکھا کہ یہ فضولیات میں لگا ہوا ہے, آنے والے اس نے بھی یہی دیکھا کہ یہ فضول کاموں میں لگا ہوا ہے, یہ گھر میں اپنے نفس کو اور موٹا کرنے کی غذائیں بنانے پر لگی ہوئی ہے, جسم کو موٹا کرنے کی غذاؤں کو بنانے پر لگی ہوئی ہے. روح کی غذا دعا تھی, روح کی غذا تلاوت تھی, روح کی غذا اللہ کا ذکر تھا, روح کو غذا تو دے نہیں رہے. تو جانے والے فرشتے میں نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ میں چھوڑ کر آیا ہوں, لیکن فضولیات میں لگے ہوئے تھے. جو آنے والا جب یہ اگلے دن صبح کو واپس جائے گا, اللہ اس سے پھر پوچھتا ہے جب تو گیا تھا تو بندے کس کام میں لگے ہوئے تھے, وہ بتاتا ہے وہ یہ کام کر رہے تھے. تو بھائی اپنے آپ کو سحر اور افطار میں دعاؤں میں مشغول رکھنا, کم از کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاؤ, گھر کے کاموں کو چھوڑ دو. مجھے آپ یہ بتائیے, کھجور سے روزہ افطار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب بتایا ہے, فرض ہے؟ بولو نہیں. ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے, ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے نفل پڑھے ہیں, یہ فرض ہے؟ نہیں, مستحب ہے. پڑھ لیے تو ثواب, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا. تو اگر کھجور سے افطار کر لیا تو ثواب, نہ افطار کیا تو کوئی گناہ ہے, روزہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. کتنی آسانی کر دی, کھجور نہیں تو تم پانی سے افطار کر لو, گھونٹ لسی کا اس سے افطار کر لو, دودھ سے افطار کر لو, کسی اور شے سے افطار کر لو. یہ غیر ضروری چیزوں کو, غیر فرض چیزوں کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے. اس وقت تک افطاری مکمل نہ ہو جب تک پکوڑا نہ ہو, جب تک سموسا نہ ہو, جب تک روح افزا نہ ہو, جب تک فلاں شے نہ ہو, فلاں شے نہ ہو, 10 آئٹم نہ ہو, اور پھر اس کے لیے مغرب کی نماز چھوٹے, پھر اس کے لیے تکبیر اولیٰ رہ جائے, پھر اس کے لیے خاتون خانہ کی نماز میں تاخیر ہو جائے. آپ کو معلوم نہیں کہ مغرب کی نماز میں تعجیل ہے, جلدی ہے. اذان کے فوری بعد ہم نماز پڑھتے ہیں, عام دنوں میں اتنا وقفہ دیتے ہیں, 3 آیت پڑھنے کا وقفہ دیتے ہیں. یہ بہت مختصر وقفہ ہے کہ چلو کوئی آدمی اذان کی دعا پڑھتا ہے, درود شریف پڑھ لیتا ہے, اتنا وقفہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز میں جلدی ہے کہ مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوری بعد پڑھ لیا جائے. تو رمضان میں چلو کچھ گنجائش ہے, کچھ گنجائش ہے کہ چلو 2-4 منٹ اور ہو گئے تو کوئی حرج. یہاں تو آدھا گھنٹہ دیر ہو جائے, اتنا طویل وقت لگ جائے, اور اس کے لیے جناب تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو گئی, نماز بھی فوت ہو گئی, رکعت بھی فوت ہو گئی. یہ تو سب کا سب کام ہو رہا ہے یہ جسمانی طاقت کو اوپر کرنے کے لیے, روحانی طاقت کو غالب کرنے کے لیے, روحانی طاقت کو بڑھانے کا کام یہ تھا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا, صف اول میں نماز پڑھتا, افطار کے وقت تلاوت میں ہوتا, سحر کے وقت تلاوت میں ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے دعاؤں کا تذکرہ ہے. پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, ایک اور رخصت دی ہے. پہلے زمانوں میں روزہ یہ تھا کہ روزہ رمضان کا جو روزہ, پہلے زمانوں میں جو روزے تھے ان روزوں میں جو آدمی روزہ رکھتا تھا رمضان کی راتوں کے اندر بھی اپنی بیوی کے پاس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا. اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ سہولت دی تھی کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس سے انسان کی عزت ہوتی ہے, لہذا تم جو ہے عورت کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھنا, عورت مرد کو اپنے لیے عزت سمجھے. اور یہ اس لیے کیا, اللہ جانتا تھا تختانون انفسکم کہ تم کہیں خیانت نہ کر بیٹھو. اگر حکم یہ آتا راتوں کو بھی جانا جائز نہیں ہے تو تم گناہ میں مبتلا ہو جاتے, اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھتے. اور دوسرا حکم گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ جو آدمی روزہ افطار کرنے کے بعد اگر سو جائے, آنکھ لگ جائے, تو اب اس کے لیے صبح تک کھانا جائز نہیں ہوتا تھا. اب وہی اس کی سحری ہو گئی بس. اگر افطار کیا اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی, اب کھا نہیں سکتا.
اب اسی طرح سے روزہ رکھے گا۔ اب یہاں اس امت کو اعزاز اور احسان بتلایا، کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق تک آپ کو کھانے کی اجازت ہے، ساری رات کھانے کی اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، فرض نہیں، فرض نہیں۔ ایسا نہیں کہ افطار تھا اور افطار کے بعد بھی دبا کے کھایا، تراویح کے بعد دبا کے پھر کھایا، پھر 12 بجے پھر کھایا، پھر سحری میں پھر کھایا، وہ کیا روزہ ہوگا بھائی، وہ کیا روزہ ہوگا؟ حوالہ دیا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا گیا ہے، شاباش، مومن کا رزق بڑھا دیا گیا ہے۔ ارے بھائی مومن کا رزق اس لیے بڑھا دیا گیا ہے کہ مومن اڑوس پڑوس میں دوسروں پر ذرا خرچ کرے، مومن خود ذرا بھوکا رہے تاکہ دوسروں کی بھوک کا اسے احساس ہو جائے، اس لیے رزق بڑھایا گیا ہے، اس لیے نہیں بڑھایا گیا کہ دبا کے کھاؤ۔ تم احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا ہاں روزے کی حالت میں اعتکاف جب تم کرو گے رمضان کے آخری عشرے میں، مردوں کو اپنی بیویوں سے ضرورت پورا کرنے کی اجازت نہیں، بیویوں کو مردوں سے ضرورت پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر عورت اعتکاف میں ہے وہ اسی طرح سے پاک صاف ہو کر رہے گی۔ ایام شروع ہو جاتے ہیں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، شوہر ضرورت پوری کر لیتا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد اگر مسجد میں اعتکاف کر رہا اور اپنی ضرورت کے لیے گھر پہنچتا ہے، کھانے کی چیز گھر لینے جا سکتا ہے، طہارت کا انتظام اگر مسجد میں نہیں ہے گھر میں جا سکتا ہے، وہاں گیا بیوی سے ضرورت پوری کر لی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پامال نہ کرو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے باز آ جاؤ۔ جہاں تک جانے کی اجازت ہے وہاں تک رکھو، رات کو جانے کی اجازت ہے، دن کو قریب مت جاؤ، رات کو بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، دن میں ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے، دن میں اپنی نظروں کی غیروں سے حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، تمہارے ایک ایک عضو کا روزہ ہے، تمہارے نفس سرکش گھوڑوں کی طرح ہے، ان نفسوں کو، نفوس کو سدھانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ 30 دن 29 دن میں آپ نے تربیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح سے اللہ پاک اپنے احکام کو، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تقوی اختیار کرے، تاکہ اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ تو جس آیت سے روزے کے احکام شروع ہوئے تھے، حکم شروع ہوا تھا، پہلی آیت اس میں بھی تقوی تھا اور آخری آیت اس میں بھی تقوی ہے۔ تقوی، روزے کا مقصد ہی تقوی ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں تقوی کا مطلب بس یہ سمجھ لیجئے گا، اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا اور نفسانی طاقت کو، حیوانی طاقت کو کمزور کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ